السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے مصنفین، بہت سارے ادبا، بہت سارے شعراء، ہر ایک کا ایک خطاب ہوا کرتا ہے، کسی کا القاب ہوا کرتا ہے، کسی کو تخلص ہوا کرتا ہے۔ تو امتحانات میں یہ سارے آتے رہتے ہیں کہ یہ طوطی ہند کن کو کہا جاتا تھا، یا شمس العلماء کس کو کہا جاتا تھا، جواد الدولہ کن کو کہا جاتا تھا۔ تو آج میں اسی کی لسٹ لے کر بیٹھا ہوں، اور اس نیت سے بیٹھا ہوں کہ آپ سنیں گے اور بار بار سنیں گے اور آخر تک سنیں گے۔ سنتے سنتے ایک دن کانوں سے ہوتے ہوئے دماغ میں بیٹھ جائے گا، اس لیے اس کو بار بار سنیں گے۔ اگر اچھا لگ جایا کرے، کوئی بھی میرا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیا کیجیے اپنے ان ساتھیوں کے پاس جس کو آپ کے شیئر سے فائدہ ہو سکتا ہو، اور لائک بھی کر دیا کیجیے تاکہ میرا حوصلہ بلند ہو، اور نئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر دیا کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سب سے پہلے ہم القاب میں طوطی ہند، ہندوستان کا طوطا جن کو کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ امیر خسرو۔ یاد رکھیے گا، طوطی ہند امیر خسرو کا لقب ہے۔ امیر خسرو کو طوطی ہند کہا جاتا ہے۔ شمس العلماء مولوی نذیر احمد کا خطاب تھا، مولوی نذیر احمد کا خطاب تھا۔ شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد کا خطاب تھا۔ شمس العلماء مولانا الطاف حسین حالی کا خطاب تھا۔ شمس العلماء ذوق کا لقب تھا۔ شمس العلماء ذوق کا لقب تھا، کسی کے لیے خطاب اور کسی کے لیے لقب، تو ان کے لیے لقب تھا۔ شمس العلماء مرزا غالب کا لقب تھا۔ شمس العلماء وجہی کا لقب تھا۔ شمس العلماء غواصی کا لقب تھا۔ ایک شمس العلماء لفظ اور کتنے سارے نام ہیں۔ کسی کے لیے خطاب، یاد رکھیں خطاب دو کے لیے، دو بلکہ تین کے لیے۔ مولوی نذیر احمد کے لیے یہ خطاب تھا، مولانا الطاف حسین حالی کے لیے خطاب تھا، مولانا محمد حسین آزاد کے لیے خطاب تھا۔ اور لقب میں ذوق کا لقب، مرزا کا لقب یعنی مرزا غالب، نصرتی کا لقب، وجہی کا لقب، غواصی کا لقب تھا، یعنی سب کے لیے شمس العلماء لقب تھا۔ اردو کا برنارڈ شاہ کن کو کہا جاتا ہے؟ تو یقیناً اردو کا برنارڈ شاہ الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ اردو کا برنارڈ شاہ الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ جواد الدولہ عارف جنگ، جواد الدولہ عارف جنگ سر سید کا خطاب تھا۔ خاقانی ہند ذوق کا خطاب تھا۔ خاقانی ہند ذوق کا خطاب تھا۔ پہلوان سخن، باتوں کا پہلوان، یہ سودا کو کہا جاتا تھا۔ بابائے اردو، یہ تو سب جانتے ہیں، بہت مشہور ہے، مولوی عبدالحق کا خطاب تھا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق۔ لسان العصر اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے۔ لسان العصر یعنی زمانے کی زبان، زمانے کی زبان کن کے؟ اکبر الہ آبادی۔ کلیم الشعراء امجد حیدری کا لقب ہے۔ آقائے اردو محمد حسین آزاد کا لقب ہے۔ آقائے اردو محمد حسین آزاد کا لقب ہے۔ خاں بہادر اکبر الہ آبادی کو انگریزوں نے خطاب دیا تھا۔ خان بہادر کے نام سے انگریزوں نے خطاب دیا تھا اکبر الہ آبادی کو۔ مصور غم راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ مصور غم، غم کی تصویر بنانے والے راشد الخیری۔ بابا آدم ولی دکنی، جو بہت پرانے ہیں، ولی دکنی شاعر انقلاب، جو بدلاؤ لانے والے شاعر ہیں، وہ جوش ملیح آبادی، جوش ملیح آبادی۔ شاعر شباب یعنی جوانی کا شاعر، اس کو جوش کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ جوش کو کہا جاتا ہے۔ شاعر فطرت، جوش کو کہا جاتا ہے۔ شاعر مزدور،
شاعر مزدور احسان دانش کو کہا جاتا ہے، شاعر مزدور احسان دانش کو کہا جاتا ہے، اور مرزا نوشا غالب کا لقب ہے، مرزا نوشا غالب کا لقب ہے۔ نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ مرزا اسد اللہ خان غالب کا خطاب ہے۔ نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ مرزا اسد اللہ خان، جن کو ہم غالب کہتے ہیں، انہی کا یہ خطاب ہے۔ بلبل ہزار داستاں، ہزار داستانوں کا بلبل داغ دہلوی کو کہا جاتا ہے، ہزار داستانوں کا بلبل بلبل ہزار داستاں داغ دہلوی کو کہا جاتا ہے۔ مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کو کہا جاتا ہے، یعنی نیچرل چیز کی تصویر بنانے والے، اس اندازے سے لکھنے والے کہ نیچرل چیز کی تصویر جھلکے، وہ تھے خواجہ حسن نظامی۔ اردو شاعری کا ہومر، اردو شاعری کا ہومر میر انیس کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کا شیکسپیئر آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ شاعر اعظم جوش کو دیا نارائن نے لقب دیا تھا، جوش کو دیا نارائن، یہ بھی سوال آتا ہے کس نے لقب دیا، تو دیا نارائن نے لقب دیا تھا۔ غیور جنگ مولوی نذیر احمد کا لقب ہے۔ اردو شاعری کا خیام، اردو شاعری کا خیام ریاض خیر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر مشرق، یہ تو بہت آسان ہے، سب جانتے ہیں، علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ اردو کا چاثر، اردو کا چاثر ولی کو کہا جاتا ہے۔ باغی شاعر کافی کیفی اعظمی کو کہا جاتا ہے، اور شاعر رومان، شاعر رومان اختر شیرانی کو کہا جاتا ہے۔ عوامی شاعر جو عوام کی بات کرے نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے، اور قومی شاعر چک بست کو کہا جاتا ہے، قومی شاعر چک بست کو کہا جاتا ہے۔ عشقیہ شاعر مومن کو کہا جاتا ہے، عشقیہ شاعر مومن کو کہا جاتا ہے، اور طنز و مزاح کا شاعر اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے، طنز و مزاح کا شاعر اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے، اور یاسیات کا امام فانی کو کہا جاتا ہے، یاسیات کا امام فانی کو کہا جاتا ہے۔ قنوتیت کا شاعر میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، قنوتیت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، قنوت امیدوں کا شاعر میر تقی میر کو، قنوتیت کا شاعر میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ شاعر بے دماغ میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ سرتاج شعرائے اردو میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ تینوں لقب، قنوتیت کا شاعر میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، شاعر بے دماغ میر تقی میر کو کہا جاتا ہے، اور سرتاج شعرائے اردو میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ اردو کا صوفی شاعر، اردو کا صوفی شاعر یعنی جس میں عشق حقیقی کی زیادہ باتیں ہیں، عشق مزاجی کی بات نہیں، عشق حقیقی، اور وہ عشق جو اللہ اور رسول سے ہوتا ہے، تو وہ زیادہ درد کے شعر میں پایا جاتا ہے، تو اردو کا صوفی شاعر درد کو کہا جاتا ہے۔ اردو کا والٹر اسکاٹ عبدالحلیم شرر کو کہا جاتا ہے، اور مکر شاعرانہ مومن کو کہا جاتا ہے۔ شہنشاہ افسانہ کرشن چندر کو کہا جاتا ہے، کرشن چندر کو کہا جاتا ہے، اور کہا کس نے ہے؟ ندیم قاسمی نے، احمد ندیم قاسمی نے۔ اخلاقی شاعری کا بادشاہ، اخلاقی شاعری کا بادشاہ خواجہ حیدر علی آتش کو کہا جاتا ہے، اور کہنے والے فراق ہیں، فراق نے کہا ہے۔ نواب مرزا، مرزا کا نواب داغ کو کہا جاتا ہے۔ حیوان ظریف، ظرافت کا جانور، ہنسانے والا جانور، غالب کو حالی نے کہا ہے، غالب کو حالی نے کہا ہے۔ اشتراکیت کا امام مخدوم محی الدین کو کہا جاتا ہے۔ خمریات کا امام ریاض خیر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ کا معلم، تاریخ کا معلم شبلی کو کہا جاتا ہے، اور امام المتغزلین، غزلوں کا امام حسرت کو کہا جاتا ہے۔
رئیس المتغزلین، ایک ہے امام المتغزلین۔ امام المتغزلین حسرت کو کہا جاتا ہے، رئیس المتغزلین جگر کو کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن، اللہ کی بات کرنے والا، میر کو کہا جاتا ہے۔ اردو کا حافظ آتش کو کہا جاتا ہے۔ مصور حقیقت، حقیقت کی تصویر بنانے والے علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ شاعر اسلام حفیظ جالندھری کو کہا جاتا ہے۔ تاریخی ناول نسیم حجازی کو کہا جاتا ہے۔ علم الاقتصاد علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب، علم الاقتصاد علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب۔ اردو کا شیکسپیئر پیچھے بھی آ چکا ہے، پھر سے سن لیجئے۔ آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے تھا طوطی ہند امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اس کو آپ لوگ بار بار سنیں اور سارے القاب اور سارے خطاب کے ساتھ نام یاد کر لیں گے۔ جب بھی کوئی القاب اور خطاب کے بارے میں کوئی کوشچن آئے گا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ باقی نہیں رہے گا، ہم کو وہ کر دینے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کامیاب فرما دے۔ آپ لوگ اپنا اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ خدا حافظ۔